بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی اور ان کو ڈچ کیا۔ نواز شریف بھی یہی کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے ان کو ڈچ کیا، جبکہ دوسری جانب چودھری پرویز لاہی اور ان کے صاحبزادے مونس لاہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا اور باجوہ صاحب کی صورت میں ایک بندے کو بھیجا جس نے ہمیں یہ بتایا کہ جا کے یہ صحیح راستہ ہے۔ اب عمران خان نے جب بات کی ہے اس سے اگلے ہی دن چودھری پرویز لاہی کا انٹرویو آ جاتا ہے۔ پہلے بھی عمران خان نے جب سمریوں کی بات کی تھی، باجوہ صاحب کی بات کی تھی، اس وقت بھی چودھری مونس لاہی کا انٹرویو آ جاتا ہے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران ریاض خان کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جو باجوہ صاحب تھے جو اس وقت آرمی چیف تھے انہوں نے ہمیں ڈچ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا معاملہ بڑا اچھا چل رہا تھا، بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب فیض صاحب کو ہٹایا تو اس کے بعد معاملات میں گڑبڑ ہوا اور تناؤ ہوا۔ اب یہ ساری چیزیں ایک طرف چل رہی ہے، دوسری جانب پرویز لاہی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب تو ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا۔ مونس لاہی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں عمران خان کے ساتھ، جبکہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے انہوں نے جب ان سے یہ کویسچن کیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ پرویز لاہی کو اگر کہا گیا کہ میرے ساتھ آ جائیں تو دوسرے کو یعنی کہ چودھری شجاعت کی طرف اشارہ تھا کہ ان کو کہہ دیا ہوگا ادھر چلے جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیض صاحب جب ان کو علیحدہ کیا گیا جب وہ ڈی جی آئی سے تھے اس کے بعد سے عمران خان کے کچھ تناؤ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا دوستوں کہ اس وقت جب عمران خان نے جب سمری ایک آئی تھی ڈی جی آئی سے کے حوالے تھے، ان کو وہاں سے اسے ہٹا دیا گیا تھا فیض صاحب کو، تو اس کے بعد عمران خان نے وہ سمری کو روک لیا تھا۔ جیسے ہی وہ سمری روکی تھی تو اس کے بعد سے ایک نئی سمری آئی جس میں بھی پھر صرف ایک دو نام ہی آئے۔ عمران خان بار بار کوشش کرتے رہے اور یہ انہوں نے لاجک دی کہ افغانستان کی صورتحال کافی خراب ہے، یہ سارے معاملات چلیں گے تو اس لیے آپ فیض صاحب کو سسٹین کریں، لیکن باجوہ صاحب نے اس وقت ان کو ہٹا دیا ڈی جی آئی سی کے عہدے سے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ہمارے معاملات خراب ہوئے اور ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ نواز شریف کے معاملات دوسری جانب کھیلے جا رہے تھے، نواز شریف کے مفادات کا بھی تحفظ کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج کا ایک جو نعرہ لگا اور جو ساری چینج ہوئی، یہ صورتحال چینج ہوئی، عمران خان کو چینج کر دیا گیا۔ عمران خان کے بعد شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اسی دوران جو عمران خان نے ایک بات کی کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے اتحادی تھے، اب راجہ ریاض ہیں، اس میں باب پارٹی ہے، اس میں ایم کے ایم ہے، اس میں کاف لیگ ہے، کاف لیگ کا ایک دڑا ادھر چلا گیا، ایک دڑا خان صاحب کے ساتھ آ گیا۔ تو اس وقت خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بگٹی ہیں شاہ زین بگٹی وہ تو جنرل باجوہ کے کہے بغیر ہلتے بھی نہیں تھے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈیفینیٹلی باجوہ صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بن جائیں۔ اب یہ اس بات کا تو جواب بگٹی صاحب بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو پرویز لاہی صاحب ہیں جب ان کو کہا گیا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، انہوں نے عمران خان کے پاس گیا جا کے ان کو یقین دہانی کروائی کہ خان صاحب ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں۔ مونس لاہی صاحب نے بالکل آ کے دو ٹوک بات کر دی کہ ہم اسمبلی توڑیں گے، خان صاحب کی امانت ہے، خان صاحب جب کہیں گے ان کے سمری دے دی جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سمری ہے، خبر یہ ہے کہ جو پرویز لاہی ہے، عمران خان جب ان سے ملنے گئے تو عمران خان نے اس دن پرویز لاہی سے سمری سائن کروا کے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ پرویز لاہی کوئی مڈل وے ہو سکتا ہے رول ادا کر رہے ہوں، کیونکہ پرویز لاہی کی دونوں طرف یس ہے، ان کے ٹانکے ہر جگہ فٹ ہیں۔ پرویز لاہی آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعلیٰ سے پہلے جب سپیکر بنے تھے تو انہوں نے 201 ووٹ لے لیے تھے، 201 ووٹ یعنی کہ 15 ووٹ نون لیگ کے پرویز لاہی لے گئے تھے۔ اس وقت جو ان کے مقابلے میں چودھری اقبال تھے سپیکر کے لیے نون لیگ کے، ان کو 147 ووٹ ملے تھے، جبکہ پرویز لاہی 201 ووٹ۔ ان کے پاس ٹوٹل جو نمبر آف سیٹ تھی وہ 186-87 تھی، لیکن پرویز لاہی صاحب جب سپیکر 2018 میں بنے پھر بھی 201 ووٹ لے گئے۔ اس کے بعد ان کو پرویز لاہی صاحب کو یہ کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ چوہے صاحب تسی یعنی کہ سانو بزدار نو ووٹ پواؤ زیادہ۔ پرویز لاہی کے مائنڈ میں اس وقت یہی تھا کہ وہ لے سکتے تھے کیونکہ سپیکر کا ووٹ تو خفیہ تھا، وزیر اعلیٰ کا ووٹ اوپن تھا، لیکن اس کے باوجود پرویز لاہی نے یہ کہا ان کو کسی اپنی انٹرنل میٹنگ میں کہا، کچھ دوستوں کو کہا کہ اگر میں اپنے ووٹ میں نے 201 لیے، اگر میں بزدار نو 201 لے دیتے تو پھر بزدار تم میں تو طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال اس وقت تھی۔ پرویز لاہی کی روٹس ہیں
سیاسی گھرانہ ہے, ان کے تعلقات ہیں, لوگوں کے کام کرتے رہے ہیں. ایز اے اسپیکر کے طور پہ انہوں نے نون لیگ کے بڑے سارے لوگوں کو oblige کیا. میں کئی دفعہ وہاں جانا ہوا اسپیکر ہاؤس, تو وہاں پرویز لائی صاحب کے پاس نون لیگ کے لوگوں کو ایم پی ایس کا تانتا بندہ ہوتا تھا, وہ کہتے تھے جو سب ہمارے کام کرائیں. خیر یہ ایک طرف ہے پرویز لاہی. اب کیا پرویز لاہی اب ڈبل گیم کرنے جا رہے ہیں یا پرویز لاہی اب عمران خان کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ عمران خان کے ساتھ رہنا پرویز لاہی کا سیاسی فائدہ تو بہت زیادہ ہے. سیاسی فائدہ پرویز لاہی نے اپنا دیکھنا ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہنے کا ہی. لیکن چودھری پرویز لاہی ایک اب شوٹی چاہ رہے ہیں. وہ شوٹی یہ چاہ رہے ہیں کہ جب نیا الیکشن آئے گا, نیا مینڈیٹ آئے گا, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں 2023 میں, کیونکہ اب تو 2023 میں ہوں گے, جو ان الیکشن کے نتیجے میں اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب, اگر پنجاب میں حکومت آئی تو کون ہوگا, پنجاب میں پی ٹی آئی کو کون لیڈ کرے گا, کون ہوگا جس کے جو پنجاب میں کرتا دھرتا ہوگا. کیونکہ پہلے تو کرتا دھرتا بزدار صاحب تو تھے ہی, لیکن جہانگیر ترین صاحب بھی تھے. اب کون سا بندہ پرویز لاہی چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی ابھی میاں اسلم اقبال کو عمران خان نے پنجاب کا کرتا دھرتا بنا دیا ہے. عملی طور پہ جو پی ٹی آئی اگلا اپنا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ دیکھ رہی ہے پنجاب کے اندر, تو وہ چودھری میاں اسلم اقبال کو دیکھ رہی ہے. لیکن اب چودھری پرویز لاہی یہ ایشورنس چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک تو ہمیں آپ نے بہت کم ٹائم دیا, ہم نے کچھ پروجیکٹس دیے تھے, انہوں نے ایک تو ضلع بنائے, ڈویژن بنا دی, اپنے علاقے کو انہوں نے جو اپنی روٹس ہیں ان کو مضبوط کرنے کی پرویز لاہی صاحب نے کوشش تو کی. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو تسلسل ہے وہ پورا ہو. اگر پرویز لاہی اسمبلی نہیں توڑتے تو ڈیفینیٹلی عدم اعتماد آ جاتی تو پرویز لاہی تو اڑ جائیں گے, ڈیفینیٹلی اڑ جائیں گے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا بھی مشکلات کا سامنا ہوگا. پھر حمزہ شہباز دوبارہ پنجاب میں ڈومینیٹ ہو جائیں گے. اسی لیے جو پنجاب اسمبلی کا پرویز لاہی, جس کو کہتے ہیں کرو آدمی, پنجابی میں لفظ بولا جاتا ہے کرو آدمی. کرو آدمی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بالکل ہر چیز کا اس کو پتہ ہے, بڑا طریقے سے چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہو جب پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کا الیکشن تھا تو وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا, اس وقت چودھری پرویز لاہی نے محمد خان بٹی جو ابھی ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, اس وقت سیکرٹری اسمبلی تھے, ان کے ایک اچھا تعلق ہے, تو محمد خان بٹی نے اتنا رسک لیا تھا, انہوں نے پوری پنجاب اسمبلی کو جنگلے لگوا کے ویلڈنگ کروا دی تھی کہ آؤ ہوں تسی وڑ کے دکھاؤ پنجاب اسمبلی کون وڑتا. عطا تر بار بار آ کے باہر باتیں کرتے تھے کہ جی بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا, بڑا کام خراب ہو گیا, یہ جی بندے ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے, یہ جی منڈی جزمان سے انہوں نے گنڈے بلا لیے ہیں. جو بھی ہے جی, سیاست کا جواب پرویز لاہی نے اس وقت دیا اور اپنے آپ کو پرویز لاہی نے ثابت کروا دیا کہ میں واقعی کرو آدمی ہوں. اب پرویز لاہی کی ایک کرو آدمی کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ پچھلے 7 ماہ سے, ابھی ناظرین 7 ماہ سے, یہ 7 ماہ سے اجلاس چل رہا ہے. پنجاب اسمبلی کا 7 ماہ سے اجلاس ملتوی ہی نہیں ہوا. جو پنجاب اسمبلی کا جو پارلیمانی سال ہے اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جو پنجاب میں جو قومی اسمبلی کا اجلاس 130 دن چلنا ہوتا ہے, جبکہ سینٹ کا اجلاس 110 دن چلنا ہوتا ہے, اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس 100 دن چلنا ہوتا. اس دوران جو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتہ اور اتوار کی, ان چھٹیوں کو بھی کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے. تو پرویز لاہی نے یہ اجلاس جو اسپیکر سبطین خان کی وساطت سے اس اجلاس کو چلائے رکھا ہے پچھلے 7 ماہ سے, کیونکہ نون لیگ جب سے پرویز لاہی وزیر اعلیٰ بنے اس وقت سے اس طاق میں بیٹھی ہے. جیسے ہی نیا سیشن اس کو کال کیا جائے تو ہم جو پرویز لاہی ہیں ان کے خلاف, وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لیں. یہ پرویز لاہی کی دانش مندی ہے کہ 7 ماہ سے انہوں نے ٹیکنیکل ایک لیگل انہوں نے پوائنٹ پکڑا ہوا ہے کہ ان پرویز, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیشن چل رہا ہو تو اس میں بالکل یعنی کہ گورنر راج یا گورنر اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتا, اس کے لیے نیا اجلاس بلانا پڑے گا. لیکن پرویز لاہی صاحب نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 7 ماہ سے اجلاس اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے. اجلاس کنٹینیو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عدم اعتماد نہ آئے, نہ گورنر کوئی ایسی حرکت کر سکے, کیونکہ بلیغ الرحمان نون لیگ کے گورنر آ گئے ہیں. جب حمزہ شہباز تھے تو ان کو عمر چیمہ نے کافی تنگ کیا تھا. پرویز لاہی کو ڈر ہے کہ اب یہاں بلیغ الرحمان ان کو تنگ کریں گے, اسی لیے انہوں نے اجلاس 7 ماہ سے چلائے رکھا ہے. اگر میں بات کروں یہ اجلاس 7 ماہ سے چلانے کا مقصد پرویز لاہی کا صرف اور صرف یہی تھا کہ یہ کنٹینیوٹی رہے اور کوئی عدم اعتماد ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کے دوران بھی بلایا جا سکتا, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دوبارہ کورٹ میں جائے گا. اگر میں بات کروں پرویز لاہی کی, تو پرویز لاہی نے 2018 میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے. اب اجلاس 7 ماہ سے چلا رہے ہیں. اب پنجاب کو اصولی طور پہ اگر بچایا ہوا ہے نون لیگ سے, پرویز لاہی نے بچایا ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے,
اور وہ انہوں نے اپنی کاراگری سے بچایا ہوا ہے. اب یہ کاراگری کیا وہ اپنی کاراگری کہیں عمران خان کے خلاف تو استعمال ہی کر دیتے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چودھری صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے وزیر اعلیٰ کا حمزہ شہباز. ہاں اگر عمران خان کو اتنا یقین ہو جائے کہ چودھری اب 110% میرے پاس کھڑے ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں, کسی اور گیٹ کی طرف, کسی دروازے کی طرف, کسی گھر کی طرف, کسی الیکٹڈ نان الیکٹڈ کی طرف نہیں دیکھ رہے, تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان چودھری پرویز الہی کو اپنا اگلا وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنا دیں. اب صورتحال میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ اسی بات پہ اٹکا ہوا کہ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے, نمبر 1 سب سے پہلے تو پرویز الہی کچھ علاقوں کی ٹکٹیں مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹکٹیں میرے بندوں کو آپ نے دینی ہے. وہ اپنے ایم پی ایز کو چاہ رہے ہیں, وہ ایسے ایم پی ایز وہ چاہ رہے ہیں میں نون لیگ کے کچھ لوگ بھی توڑ دوں گا, لیکن اگر ٹکٹ ان کو پی ٹی آئی کی دی جائے. ان کا مقصد یہی ہوگا اگر 30 35 40 بندے میرے اپنے آ گئے, 10 سیٹوں سے میری 40 50 سیٹیں اگر بن گئی ایم پی اے کی, تو میں اس پوزیشن میں آ جاؤں گا کہ میں پی ٹی آئی کو بھی رگڑا لگا سکوں گا, یا نیگوسیشن کہہ لیں یا بلیک میلنگ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اس پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ آنے والے وقت میں ساری صورتحال پہ مزید اس پہ احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے چوہدری صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.